دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملے کا جواب دے دیا۔ ایران کے اسرائیل پر ڈرون اور کروز میزائل سے حملے، 50% اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرنز بج گئے۔ اسرائیل کا کئی ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے 200 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغے۔ ایرانی حملوں میں ایک لڑکی زخمی اور ایک فوجی تنصیب کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ امریکی سیکیورٹی ذرائع کا اردن کی سرحد پر متعدد ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن کے جیٹ طیاروں نے بھی شمالی اور وسطی اردن سے اسرائیل کی طرف جاتے درجنوں ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ برطانیہ نے بھی کئی جنگی اور ری فیولنگ ٹینکر طیارے خطے میں بھیج دیے۔ برطانوی حکومت کے مطابق طیاروں کو فضائی حملے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسرائیل نے ایرانی حملے پر سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست کر دی۔ ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ایرانی حملوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی ڈرونز کے حملوں کے بعد اسرائیل نے ملٹری ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیے۔ اسرائیل نے ایرانی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے آئرن ڈوم بھی لانچ کیا۔ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے آسمان پر کئی ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی قومی سلامتی کونسل سے مشاورت مختصر وقفے کے بعد دوبارہ شروع۔ امریکی صدر نے جاری کردہ بیان میں اسرائیل کی مکمل حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تنازع ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ امریکہ کو دور رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ایرانی مشن کا بیان۔ کہا ایران کی اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر اسرائیلی جارحیت کا جواب ہے۔ اس جواب کے بعد معاملے کو ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ ایرانی مشن نے مزید کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل مزید سخت ہوگا۔ ایران نے اسرائیل پر حملوں کے بعد اردن کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی اشارہ دے دیا۔ ایران نے اردن کو خبردار کرتے ہوئے کہا اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن طیاروں نے تباہ کیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکہ کو اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کا مشورہ۔ کہا امریکہ ایران کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا غزہ سے انخلا۔ غزہ جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی لڑاکا طیارے غزہ میں موجود نہیں ہیں۔ سعودی عرب کا خطے میں فوجی کشیدگی بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب کی تمام فریقین کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ کہا تمام فریقین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگوں کے خطرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ مصر کا بھی خطے اور عوام کو عدم استحکام کشیدگی سے بچانے کے لیے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت۔ فریقین سے فوری جنگ بندی کی بھی اپیل۔ کہا کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جس سے بڑے فوجی تصادم کا خدشہ ہو۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ موڑ دیا۔ کویت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ موڑ دیا۔ سوئس انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بھی تل ابیب کے لیے اپنی سروس معطل کر دی۔ امریکہ کی یونائیٹڈ ایئر لائن نے نیو یارک سے تل ابیب کے لیے متعدد فلائٹس منسوخ کر دی۔ ایران
ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में अफरा तफरी। ईरानी और हमास ज़राए ने वीडियोस जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला ना करता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रियासत पेंसिल्वेनिया में जलसे से खिताब में कहा, इसराइल पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कमजोरी का मुजाहरा किया। इस मामले में मौजूदा हुकूमत ने जो कमजोरी दिखाई है वो नाकाबिले यकीन है।